بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ محمد صدیق انظر حاضر اپنے ڈیجیٹل چینل پروموشن نیوز میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، ایک انتہائی افسوسناک واقعہ چین میں ایک پاکستانی طالبہ کے ساتھ ہوا ہے، اور اس کے حوالے سے آج ہم اپنے ویلاگ میں بتائیں گے، اور انتہائی دردناک رلا دینے والا واقعہ۔ اور اس کے بعد جو پاکستانی ایمبیسی ہے، جو سفارت خانہ ہے چین میں، اس کا کیا کردار اس میں رہا ہے، اور یہ بھی بتائیں گے ناظرین آپ کے ویلاگ میں ہم آپ کو کہ یہ جو پاکستانی طالبات بالخصوص جو چین اور روس کی آزاد ریاستیں، جہاں پر یہ بالخصوص میڈیکل کی جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتی ہیں، اور دیگر طلبہ بھی وہاں پر جاتے ہیں، تو ان کو کیا مسائل ہوتے ہیں اور ایسے واقعات ان کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں، جس کے بعد پاکستانی جو قوم ہے، ان کے والدین ہے، وہ افسردگی کے عالم میں رہتے ہیں، اور یہ جو دکھ اور درد ہے یہ بھولتا نہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے ہم آج اپنے ویلاگ میں بات کریں گے، اور لیکن جیسے کہ سب سے پہلے ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ اسلام آباد کی جو تازہ ترین خبریں ہیں، تجزیے ہیں، وہ آپ تک پہنچتے رہیں، بر وقت پہنچتے رہیں۔ اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک بھی ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ گزشتہ چند ماہ پہلے ایک پاکستانی طلباء و طالبات کے ساتھ کرغستان میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، اور بہت اس پر لے دے ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، یہ جو پاکستانی طلباء طالبات تھے، بالخصوص طالبات کی تو بہت بڑی تعداد تھی۔ یہ کرغستان میں کہا جا رہا ہے 15,000 سے 19,000 کے درمیان جو یہ طالبات وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے تھے، ان میں میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹ تھیں وہ بہت زیادہ تھیں۔ وہاں پر فسادات ہوئے، اور اس کے بعد یہ جو طلباء و طالبات تھے، ان کو پاکستانی لانے کے لیے، ان کو جان بچانے کے لیے پاکستان کے سفارت خانے نے بھی اپنا کردار تو ادا کیا، لیکن وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے بہت زیادہ عمل دخل کے بعد وہ جاگے، اور انہوں نے پھر کچھ بڑی مشکل سے پاکستانی طلباء و طالبات کو وہاں سے نکالا، لیکن اس نکالنے میں بھی ایک بڑا عرصہ ان کو لگا، اور جتنے دیر ان کو پاکستان پہنچانے میں طلباء و طالبات کی لگی، اس میں جو طالبات تھیں، طلباء تھے، زخمی ہوئے پاکستانی، اور پھر ایک بڑا ایک اتنا جو ڈینجرس فل یہ سفر تھا کہ جو والدین تھے بچیوں کے بالخصوص، وہ بہت زیادہ افسردہ رہے، بہت زیادہ پریشان رہے، اور وہ کبھی اسلام آباد، جو دور دراز کے علاقے کے رہنے والے تھے، اسلام آباد کے چکر لگاتے رہے، یہاں اپنے MNAs اراکین پارلیمنٹ سے رابطہ کرتے رہے، سفارت خانے سے رابطہ کرتے رہے، وزارت خارجہ کے آفس سے رابطہ کرتے رہے، اور لیکن بہت مشکل کے بعد جب ان کے بچے اور بچیاں وہ ان کو ملیں تو وہ ان کو اپنے گلے اور سینے سے لگا کر بہت روئے، بہت افسردہ ہوئے۔ اور حال ہی میں ناظرین ہم آپ کو چائنا کے حوالے سے بتائیں گے۔ چائنا پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ دیرینہ ہیں، بہت اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستان کے طلباء و طالبات کو وہاں پر مختلف یونیورسٹیوں میں داخلے دیے جاتے ہیں، اسکالرشپ دی جاتی ہیں، لیکن یہ جو میڈیکل کے طلباء و طالبات ہیں، یہ وہاں پر بہت بڑی تعداد میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان میں قوم کی خدمت کا جذبہ لے کر وہ واپس آتے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہ وہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کے پاکستان کے جو کالجز اور یونیورسٹیوں میں میڈیکل کے بالخصوص داخلے نہیں ہوتے، تو ان کو کم نمبر کے باوجود ان یونیورسٹیوں میں داخلے مل جاتے ہیں، اور پھر پاکستانی جو والدین جن کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بچیاں اور بچے ڈاکٹر بنے، وہ ان یونیورسٹیوں میں ان کو داخلہ کراتے ہیں۔ لیکن یہیں سے ناظرین درد بھری جو داستانیں ہیں وہ مار کے وجود میں آتی ہیں۔ کہیں وہ والدین جو اپنا سب کچھ فروخت کر کے اپنے بچوں بچیوں کی فیسیں دیتے ہیں، پھر وہ ڈاکٹر بن کر پاکستان آتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں ان ڈاکٹر کے ایسے ہوتے ہیں جو پاکستان کے قانون کے مطابق ایک امتحان ہوتا ہے، اس میں مسلسل ناکام رہتے ہیں، اور پھر وہ
ناظرین جو چند لوگ ہوتے ہیں، چند اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں، پھر ان کو MBBS کی ڈگری پاکستان میں مل جاتی ہے اور وہ یہاں پر جو پریکٹس کرنے کے حقدار قرار پاتے ہیں، لیکن 80% سے زیادہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ یہ حق حاصل نہیں کر سکتے۔ ناظرین یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم جو بات کر رہے تھے کہ ایک پاکستانی طالبہ فرحانہ مشتاق، یہ ناظرین یہ خانپور کی ایک طالبہ ہے، یہ گزشتہ دنوں وہاں پر فرحانہ مشتاق وفات پا گئی۔ ناظرین یہ چین میں اپنے چوتھے سال میں میڈیکل کے یہ تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ اصل واقعہ کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے، یہ تو ان کے جو والد ہیں مشتاق صاحب، انہوں نے یہاں وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کیا کہ اس کا سراغ لگایا جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے اور وہاں پر ان کی بچی کی جو موت واقع ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے۔ لیکن ان کو جو اطلاعات دی گئی وہ یہ دی گئی کہ بچی کی طبیعت ناساز ہوئی اور بخار ہوا اور جس کے بعد وہ اچانک سے وفات پا گئی۔ تو یہ ناظرین والدین اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں، اور اس سے بڑا جو ایک سانحہ وہ ہم آپ کو بتاتے چلیں ناظرین، وہ یہ ہے کہ جب اس بچی کے والدین کو معلوم ہوا کہ ان کی بچی وفات پا گئی ہے، تو ناظرین انہوں نے فوراً پاکستانی ایمبیسی سے رابطہ کیا اور وزارت خارجہ کے آفس سے رابطہ کیا۔ تو یہاں پر پھر وہی ایک کہانی شروع ہوئی کہ جو وزارت خارجہ کے حکام تھے اور بالخصوص جو پاکستانی سفارت خانہ چین میں کام کر رہا ہے، انہوں نے فوراً یہ جو فرحانہ مشتاق یعنی مشتاق صاحب ہیں فرحانہ کے والد، ان سے ایک بڑی رقم کا مطالبہ کر دیا، جو تقریباً 32 لاکھ روپے ان سے تقاضا کیا کہ ناظرین ایک طرف تو وہ صدمے کی حالت میں ہے، ایک طرف افسردگی کی حالت میں ہے کہ ان کی جوان سال بچی وہاں پر اچانک سے جہاں بحق ہو گئی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ان سے 32 لاکھ روپے کا تقاضا کر لیا گیا۔ ناظرین یہ 32 لاکھ روپے دینے کے لیے جس شخص سے تقاضا کیا گیا وہ ایک انتہائی چھوٹے سے سرکاری ملازم ہے۔ ناظرین وہ 7ویں 8ویں گریڈ کا ملازم ہے اور اس کو یعنی گمان میں بھی نہیں ہے کہ وہ 32 لاکھ روپے کہاں سے پورے تھے۔ اس نے پھر قرض مانگنا شروع کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اعلیٰ حکام سے بھی اپیل کی کہ ان کو اس معاملے میں ان کی مدد کی جائے ڈیڈ باڈی لانے کے لیے، لیکن وہی وزارت خارجہ بالکل ٹس سے مس نہ ہوا، سفارت خانہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ پھر یونیورسٹی کو خیال آیا چین کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ اخراجات ہم برداشت کریں گے۔ ناظرین اس دوران ہم نے ان کے والد فرحانہ کے والد جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے والد مشتاق صاحب سے رابطہ کیا ان کے نمبر پر، تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ واقعی ایسا ہوا، اور انہوں نے وہ رو پڑے گفتگو کرتے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر یہ ظلم کا پہاڑ ایک ٹوٹ گیا کہ بچی جہاں پہاں ہو گئی اچانک سے، ہماری آنکھ کا تارا تھی اور ہم نے بڑے سپنے سوچے تھے، بڑے خواب تھے ہماری آنکھوں میں، لیکن وہ ادھورے چھوڑ کر اللہ کے پاس چلی گئی۔ لیکن پاکستانی سفارت خانے نے ان کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا۔ ناظرین مشتاق کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک ٹیچر ہیں اور دوسری بیٹی اس نے ڈبل MA کیا ہوا ہے۔ اس شخص نے اپنے بچوں کو پڑھانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، اور اب یہ تیسری بچی جو تھی اس کو ڈاکٹر بنانے کا جو ان کا خواب تھا اس کے لیے انہوں نے چائنا بھیجا، اور چین میں یہ بچی اچانک سے وفات پا گئی۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے بھی اپیل کی، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے بھی اپیل کی کہ اس حوالے سے وہ وہاں سرکاری جو وہاں پر حکام ہے ان سے اس حوالے سے پوچھیں کہ ان کی بچی تو جہاں پہاں کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سفارت خانہ نے اسے 32 لاکھ روپے کا تقاضا کیا، یہ بالکل غیر اخلاقی بات تھی، جو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ انہیں ہمارے ساتھ غم میں شریک ہونا چاہیے تھا۔ ناظرین یہ جو خواب ہیں پاکستانی والدین کے، یہ سجا کر بچوں کو باہر تو بھیجتے ہیں، لیکن شرمندہ تعبیر ہونے میں ایک وقت لگتا ہے۔ لیکن اگر کرغزستان کے واقعات اور ایسے ہی ہماری بچیوں کی ڈیڈ باڈیاں دوسرے ملکوں سے آنا شروع ہو گئیں تو ناظرین یہ پاکستانی
والدین کبھی اس پر یقین نہیں کریں گے اور پھر اپنے بچوں کو شاید وہ باہر یونیورسٹی میں بھیجنا بند کر دیں۔ اس حوالے سے پاکستانی حکومت کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ اپنے ہوسٹ صدیق انظر کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔